اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ایک روز آیا نا رات کو کام تھا اللہ کے نبی علیہ السلام سے، تو آپ کے دروازے پر دستک دی، آپ باہر تشریف لائے، غالباً سردی کا موسم، آپ نے چادر لی ہوئی ہے اور اس طرح محسوس ہو رہا ہے چادر میں آپ کے کولوں کے ساتھ نا آپ کی کمر کے ساتھ کچھ چیز ہے۔ میں نے بات چیت کی، دوران گفتگو مجھے محسوس ہوا کہ شاید اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ کچھ چیز چمٹی ہوئی ہے جیسے۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی جی یہ چادر کے نیچے کیا ہے؟ آپ نے چادر کھول دی اور کھول کے فرمایا یہ میرے دونوں بیٹے ہیں حسن و حسین، اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں میرے نواسے۔ اور پھر دیگر احادیث میں آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں ہما ریحانتا، یہ دنیا کے اندر دونوں میرے پھول ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی کو اتنی ان سے محبت۔ آتے نا آپ خطبہ دے رہے ہوتے، ایک روز آئے دونوں بھائی ننھے منھے، ماں نے پوشاکیں پہنا کے بھیجا ہے، وہ پاؤں میں اٹک رہی ہیں، کبھی ادھر جھول رہے کبھی ادھر۔ آپ نے اپنے ممبر مبارک سے خطبہ چھوڑا، نیچے اترے، جا کے ان دونوں کو اٹھا کے لے آئے۔ یہ کمال ان سے محبت۔ اور پھر یہ تک فرمایا میری امت کے لوگوں یہ جو حسن و حسین ہے نا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت میں جتنے جوان جائیں گے سارے جوانوں کے سردار یہ حسن و حسین ہوں گے۔ اہل بیت، نبی پاک کے نواسے، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر، جو ساری جنتی عورتوں کی سردار، اور حسن و حسین خود جنتی جوانوں کے سردار۔ عظمت میں، شان میں، مرتبے میں، مقام میں کوئی شک نہیں۔ یہ میری دوسری گزارش ہے۔ پہلی میں نے اہل بیت بتا دیا آپ کو کون ہے، دوسرا بتا دیا ان کی عظمت و شان کیا ہے، تیسری اور آخری بات میرے عزیزوں، اہل بیت، اصحاب رسول، حسن و حسین یا دیگر جتنے بھی مقدس لوگ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے مرتبے اور مقام کا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان
رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اللہ الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیگر مخلوقات پر برتری، فضیلت، عزت، مرتبہ عطا کیا۔ اس کی مین اور اہم وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ انسان اپنی سماعت سے، اپنی بصارت سے، اسی طرح دیگر اپنی قوتوں کو استعمال کر کے علم حاصل کرتا ہے۔ پھر سارے انسانوں میں ایک مسلمان کا درجہ بلند ہے، کیونکہ مسلمان کے لیے تو اس بات میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ وہ بغیر علم کے کوئی بات نہ کرے، ایسے ہی بلا وجہ بحث کرنا، مباحثہ کرنا، کثرت سے سوال کیے جانا، یہ کیسے ہے، وہ کیسے ہے، پھر ایسی چیزیں کہ جن کا نہ بندے کے عقیدے سے تعلق ہو نہ عمل سے، اس کی ٹوہ میں لگے رہنا اور نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرنا۔ پھر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا، بلکہ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، تذبذب کا شکار، شک شبہ کا شکار، پتہ نہیں یہ کیا ہے، پتہ نہیں وہ کیا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ پھر بہت دفعہ شیطان اور شیطانی قوتیں انسان کے، مسلمان کے جذبات سے کھیلتی ہیں، اور مسلمان بالخصوص آپ غور کر لیجئے، دیکھ لیجئے مسلمانوں کی تاریخ پر، آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ مسلمان اکثر و بیشتر جذبات کی رو میں بہہ جاتے ہیں، محبت اور عداوت کے خود ساختہ جو لوگوں نے پیمانے لگا لیے، ترازو لگا لیے، اب اس کے اندر جب کوئی اپنے آپ کو تولتا ہے تو وزن نہیں بن پاتا۔ اس لیے میرے عزیزوں، ان معاملات میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اے مسلمان، سوچ سمجھ کر زندگی گزار۔ جس چیز کی حقیقت کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ، اس پر کھڑا نہ ہو، اس پر وقت ضائع نہ کر۔ یہ کیسے ہے، وہ کیسے ہے، یہ واقعہ کیسے رونما ہوا، اس واقعہ کی حقائق کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر سن لے، ان السمع والبصر والفؤاد، جتنی باتیں تو سنے گا، جو کچھ تو دیکھے گا، اور یہ دیکھ سن کر تیرے دل میں جو کچھ آئے گا، جو یقین بنے گا، جو تیرا عقیدہ ہوگا، یاد رکھنا کل اولئک کان عنہ مسئولا، قیامت کے دن اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہو کر تجھے خود سب کا جواب دینا پڑے گا۔ پھر تو یہ نہیں کہہ سکے گا فلاں جگہ سے سنا تھا، فلاں جگہ یہ کچھ دیکھا تھا، میرے دل میں تو یہ تھا، نہیں دل سے تو میں مانتا تھا۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں دنیا میں لوگ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے اپنی امت کو سمجھایا کہ ان اللہ حرم علیکم کثرت السؤال، اے میری امت کے لوگوں، اللہ نے تم پر کثرت سے سوال کرنا حرام کر دیا ہے۔ ایسے ہی بلا وجہ بہت زیادہ سوالات، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، ذرا سی بات ہوئی سوال کر لو، ذرا سا معاملہ ہوا سوال کر لو، علماء کو امتحان میں ڈالنا ہے سوال کر لو، اور بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں۔ تو لہذا ان چیزوں کو مد نظر رکھیے، پھر اس کے بعد اس امر پر غور کیجئے جو آج موجودہ دور میں اور بالخصوص ان ایام میں، آج 9 محرم ہے، کل 10 محرم، 10 محرم سن 61 ہجری کے اندر ایک بڑا ہی دلدوز، غمناک، المناک، تاریخ انسانیت کے چہرے پر ایک داغ، یہ ایک حادثہ رونما ہوا۔ اس کی کوئی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، اس کو کوئی بھی اچھا نہیں کہتا، ہو مسلمان اور کہہ دے کہ ٹھیک ہوا، یہ ممکن ہی نہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، اب اس حادثے کو، اس واقعہ کو بنیاد بنا کر اس حد تک پہنچ جانا کہ یہ کفر اور اسلام کا معرکہ تھا، معاذ اللہ، یا اس سے پہلے کشتی اسلام کی ڈوب رہی تھی اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ہچکولے کھاتی ہوئی اور ڈوبتی ہوئی کشتی کو اپنا اور اپنا خانوادہ سارا شہید کروا کے اس کو سیدھا کر دیا، قائم کر دیا۔ یا ان کی آڑ کے اندر ازواج مطہرات پر بکنا، اصحاب رسول پر زبان درازی کرنا، یہ بتائیے کہاں کا انصاف ہے؟ لہذا جو کہہ رہے ہیں، بول رہے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو اپنی زبان سے بولتا ہے وہ بھی یاد رکھے، دائیں بائیں رقیب اور عتید سب ڈائری تیار کر رہے ہیں۔ آج اگر تو کہیں پر نازیبا گفتگو کرے اور تجھے پتا ہو میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اگر میں نے کوئی بے احتیاطی والا جملہ بول دیا، کل کلا مجھے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا ایک انسان کے سامنے، تو بڑی احتیاط کرتا ہے، لیکن تو نے کبھی نہیں سوچا میری ڈائری فرشتے تیار کر رہے ہیں، تو مجھے کل اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر بولے ہوئے جملوں کا حساب دینا پڑے گا۔ میں جو اپنے کانوں سے سن رہا ہوں اور اپنے دل میں جو بٹھا رہا ہوں، مجھے سب کا حساب دینا ہوگا، اللہ نے پوچھنا ہے۔ تو پھر میرے عزیزوں، ایک مسلمان ہو، مومن ہو، ان معاملات میں بے احتیاطی کر جائے، ممکن نہیں۔
آئیے میں اس تناظر کے اندر 3 باتیں عرض کرتا ہوں آج کے خطبے میں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان کا احترام، ان کی عظمت و شان مسلم ہے۔ جو ان کی عظمت نہیں مانتا، ان کی شان نہیں مانتا، ان کو دائرہ ایمان سے خارج قرار دے دے، یا ان کی غلطیاں نکالے، یا ان کو الزام دے، ان پر بہتان لگائے، قرآن پاک بھرا پڑا ہے، جا بجا چیزیں موجود ہیں، ایسا بندہ مومن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سورۃ الفتح کی آخری آیت گزشتہ خطبے میں بھی آپ سن چکے ہیں، لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ، نبی کے صحابہ پر غیظ و غضب آئے گا، مسلمانوں کو نہیں، کافروں کو۔ کافر غصے ہوتے ہیں نبی پاک کے صحابہ پر، مسلمان تو کہتے ہیں نہیں، وہ تو بڑی مبارک ہستیاں تھیں، وہ تو ہمارے محسن ہیں، ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے پیارے نبی کی ایک ایک ادا کو دیکھا، سنا، محفوظ کر دیا، وہ تو محسن ہیں۔ اس لیے مسلمان تو ان کا ادب کرے گا، ان کا احترام کرے گا۔ اس لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے بلند درجہ ساری انسانیت میں وہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کا ہے۔ پھر اہل بیت کے لوگ، وہ اہل بیت جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت ہونے کا شرف حاصل ہوا، کلمہ بھی پڑھا، مسلمان ہوئے، وہ آل علی کے لوگ ہوں، وہ آل عباس کے لوگ ہوں، وہ آل عقیل ہوں، وہ آل جعفر ہوں، وہ ازواج رسول ہوں، وہ ہوں جن کو نبی پاک نے ہاتھ اٹھا کر دعا کر کے اہل بیت میں شامل کروایا، یہ سارے کے سارے بھی انتہائی ادب کے قابل ہیں۔ بالخصوص نبی پاک کی ازواج مطہرات، نبی پاک کی ازواج ہماری کیا لگتی ہیں؟ مائیں۔ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی پاک ایمان والوں کے نزدیک اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر احترام والے، عزت والے، مرتبے والے، عزیز، ایمان والا جان دے دے گا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کرنا، کرانا، سننا گوارا نہیں کرے گا۔ اور اگلی بات وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور جو نبی پاک کا حرم ہے، نبی پاک کی بیویاں ہیں، یہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ کن کی مائیں ہیں؟ ایمان والوں کی۔ ایک آنے والا آیا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، جنگیں ہو گئی نا، معاملات بن گئے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے قاتلوں سے قصاص کا مسئلہ، پھر ان بن معاملات بنے۔ ایک آنے والا آیا اور آ کے کہنے لگا امی جان، وہ فلاں ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے عائشہ تو اب مومنوں کی ماں نہیں رہی۔ کیا بکتا ہے؟ عائشہ تو اب مومنوں کی ماں نہیں رہی۔ بھئی قرآن تو کہتا ہے ماں ہے، قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے۔ ہماری ماں کی عظمت کو سلام، فقیہہ امت، محدثہ امت، اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ اور ہمارے پیارے نبی کی سب سے محبوب بیوی کیا بولی؟ فرماتی ہے صدقہ، اس نے سچ کہا، انا ام المؤمنین ولست ام المنافقین، میں مومنوں کی ماں تو ہوں، منافقوں کی ماں نہیں ہوں۔ منافق کہتا نہیں ہے تو نہ مانے، ہم نے کون سا اس کو منوانا ہے؟ مومنوں کی ماں میں ہوں، اور قرآن نے بتا دیا، اس لیے مومنوں کی ماں تو میں ہوں، منافقوں کی نہیں ہوں۔ ہم کون ہیں؟ بولیے ہم کون ہیں؟ مومن، اور ہماری ماں ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور دیگر ساری ازواج نبی پاک کی ہماری مائیں ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ہماری ان ماؤں کا قرآن پاک میں بالخصوص ذکر کیا۔ سورۃ الاحزاب آپ پڑھیے، 22ویں پارے کی ابتدا پڑھیے، متعدد بار اللہ نے کہا یا نساء النبی، پھر آگے چل کے کہا یا نساء النبی، اے نبی پاک کی بیویوں۔ اس سے پہلے بات شروع کی تو کہا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرے مصطفیٰ اپنی بیویوں سے فرمائیے۔ بات یہاں سے شروع ہوئی۔ یہ پورا رکوع صرف ازواج مطہرات کے ذکر خیر پر مشتمل۔ اے نبی پاک اپنی بیویوں سے کہیے، اے نبی پاک کی بیویوں، اے نبی پاک کی بیویوں، تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم نے یہ عمل کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اس لیے کہ تمہاری تربیت زمین پہ مصطفیٰ کر رہا ہے اور عرش بری سے خود اللہ کر رہا ہے۔ تمہارا چناؤ تو عرش بری سے اللہ نے کیا ہے۔ بالخصوص ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے میں لوگ بڑی بکواسات کرتے ہیں، معاذ اللہ اس کو جہنمی تک کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو آگ میں گئی، نقل کفر نباش۔ تمہیں پتا ہو کہیں عائشہ ہماری ماں تو وہ ہے، جبریل علیہ السلام ریشمی کپڑے میں ان کی تصویر لے کر آئے اور کہا مصطفیٰ جی عرش بری سے رب کا پیغام لے کے آیا ہوں، ہی زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ عائشہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے، آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ یہ عائشہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی نے من احب الناس ای الناس احب الیک، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ آپ نے فرمایا گواہ رہنا مدینے والوں، مجھے سب سے زیادہ محبت اپنی بیوی عائشہ کے ساتھ ہے۔ عائشہ وہ جو محبوبہ رب العالمین ہے، عائشہ وہ جو محبوب خدا ہے، عائشہ وہ جو محبوب خدا کی محبوبہ ہے، اللہ کی بھی محبوبہ، اللہ بھی ان سے محبت کرے اور اللہ کے رسول بھی ان سے محبت کرے، وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر دیگر ازواج، قرآن کیا کہتا ہے؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں، روئے زمین پر تمہارے جیسی کوئی عورت اللہ نے بنائی ہی نہیں ہے۔ سوچئے نا ذرا میرے عزیزوں، کسی کو کسی کی بیوی ہونے کا اعزاز ملا، کسی کو کسی کی بیوی ہونے کا اعزاز ملا، ان ہماری ماؤں کی عظمت کے کیا کہنے، ان کو ہمارے پیارے نبی کی بیویاں بننے کا اعزاز ملا۔ اور بیوی کا جو ریلیشن ہے اپنے شوہر کے ساتھ، کسی دوسرے کا یہ تعلق نہیں ہو سکتا، وہ ہمارے نبی کا لباس اور ہمارے نبی ان کا لباس۔ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہر اپنی بیوی کے لیے لباس، بیوی اپنے شوہر کے لیے لباس۔ اور جو لعین ہمارے پیارے نبی کے لباس کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے، اس جیسا لعنتی کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے رب نے کہا، آئیے ذرا سنیے، یہ خیرت کی بات ہے میرے عزیزوں، جب ہم اپنی سگی ماں جس نے ہمیں جنا ہے اس کے بارے میں بدزبانی برداشت نہیں کر سکتے، تو ان ماؤں کے بارے میں بدزبانی کیسے برداشت کریں جن کو رب کا قرآن مائیں کہتا ہے، جن کے ماں ہونے میں کوئی شک ہی نہیں۔ بندے کا ایمان نہ ہو تو یہ غلط بات ہے، ایمان ہوگا تو اپنی ماؤں کا دفاع ضرور کرے گا، اور وہ مائیں جن کو اللہ نے خود کہا اہل بیت۔ یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، 22ویں پارے کی ابتدا، پہلا رکوع ہے، ان کا ذکر خیر چل رہا ہے، چلتے چلتے اللہ نے ایک طویل آیت میں کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ میرے نبی کی بیویوں، تم اپنے گھروں میں سکون سے، قرار سے رہو، اطمینان سے رہو، باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے زمانہ جاہلیت کا سا بناؤ سنگھار کر کے نہیں نکلنا،
तुम्हारे निकलने से ही पता चल जाए नबी पाक की अज़वाज जा रही हैं, ये नबी पाक का हरम है, सुभान अल्लाह। और तुम नमाज कायम करो, ज़कात दो, अल्लाह रसूल की इताअत करो, ये काम तुम करो। वयुतहिरकुम ततहीरा, अल्लाह वादा करता है जैसा पाक तुम्हें अल्लाह करेगा, कायनात में कोई औरत उतनी पाक होगी ही नहीं, अल्लाह तुम्हें पाक साफ कर देगा। और रही बात कीचड़ उछालने वाले, बकवासात करने वाले, भौंकने वाले, सूरज की तरफ निगाह करके बकने वाले, अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद कह रहा है, सुन लो ऐसे लोगों, इन्नमा युज़हिबु अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, ऐ मेरे नबी की अज़वाज, ऐ मेरे नबी के अहले बैत, ऐ मेरे नबी के घराने की पाकबाज औरतों, अल्लाह ऐसे हर गंदे की गंदगी, ऐसे पलीद की पलीदगी को तुमसे हमेशा दूर रखेगा। तुम तक ये गंद पहुंच ही सकेगा। जिस गंद को हमारा रब दूर कर दे उसको कोई पहुंचा ही नहीं वहां पे सकता। इसलिए मेरे अजीजों, हमें चाहिए हम अपनी माओं का दिफा करें, खुल के करें, वजाहत के साथ करें। हमारी माओं का इसमें क्या कसूर है? फिर कहना वो तो अहले बैत में नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ, नबी पाक की बीवियां अहले बैत में शामिल हैं। और फिर नबी पाक का ये कहना, उदक्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, मेरी उम्मत के लोगों मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, मेरे अहले बैत का ख्याल करना, मेरे अहले बैत के बारे में अल्लाह से डरना। अब आगे चलिए, कुरान ने बता दिया जो बीवियां हैं वो अहले बैत हैं। बेटा जो होता है, बेटे से मर्द की नस्ल आगे चलती है। आपने अपने बेटे की शादी की, अल्लाह ने उसको औलाद दी, आपकी नस्ल आगे बढ़ गई। आपने अपनी बेटी की शादी की, बेटी तो आपने दूसरे को दी है ना। अब जिसके निकाह में बेटी गई है, नस्ल किसका चलेगा, नस्ल किसकी चलेगी? जिसके निकाह में बेटी गई है। हमारे प्यारे नबी की बेटी, आपकी नूर नजर, आपकी लख्ते जिगर, आपने कहा मेरे जिगर का टुकड़ा, सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना, सय्यदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, वो गई निकाह में सय्यदुना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के। कितना खूबसूरत जोड़ा है, कितना खूबसूरत इंतखाब है। अल्लाह ताला ने इस जोड़े को दो फूल अता किए, हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, लेकिन ये चारों मुबारक हस्तियां अहले बैत में अभी शामिल नहीं। एक रोज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुला लिया, बुला के ऊपर चादर ले ली। अरे अब ये पांचों उस चादर के नीचे नबी पाक और चारों ये मुबारक हस्तियां। अब नबी पाक ने हाथ उठा दिए और कहा, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ऐ मेरे अल्लाह ये मेरी बेटी है और ये उसका घराना है। दुनियावी रिवाज के मुताबिक तो ये मेरा अहले बैत नहीं बनता, लेकिन मैं तेरा मोहम्मद तुझसे अर्ज करता हूँ, या अल्लाह दुआ करता हूँ मेरी बेटी और उसके घराने को भी मेरे अहले बैत में शामिल फरमा दे। दुआए रसूल के नतीजे में वो अहले बैत बन गए। हम उनका भी एहतराम उसी तरह करते हैं जिस तरह सहाबा और अहले बैत का करते हैं। सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दामाद रसूल और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतखाब। हाँ, ये जरूर है कि हम अली को अल्लाह नहीं बनाते, हम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नहीं बढ़ाते चढ़ाते, हम अपने नबी की तालीम के पाबंद हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी में मुतअद्दिद मर्तबा अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बड़े फज़ाइल मनाक़िब बयान किए। सैयदना अबू बकर को पहला दर्जा दिया, उमर फारूक को दूसरा दर्जा मिला, उस्मान गनी को तीसरा मिला, अलीउल मुर्तज़ा को चौथा दर्जा मिला। हाँ हाँ, अहलुस सुन्नत वल जमाआ, सुन्नी मुसलमानों, ये तरतीब हमारे नबी की लगाई हुई है। हम इस तरतीब को बाईपास नहीं कर सकते। आइए आगे बढ़ते हैं। हसन हुसैन कौन है? हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं
हुमा इब्नाया, ये दोनों मेरे बेटे हैं। हदीस इस ज़िमन में बहुत सारी हैं, मैं 3 हदीसें बस अर्ज करता हूँ। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैं एक रोज आया ना, रात को काम था अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, तो आपके दरवाजे पर दस्तक दी, आप बाहर तशरीफ लाए। गालिबन सर्दी का मौसम, आपने चादर ली हुई है और इस तरह महसूस हो रहा है चादर में आपके कूलों के साथ ना, आपकी कमर के साथ कुछ चीज़ है। मैंने बातचीत की, दौरान गुफ्तगू मुझे महसूस हुआ कि शायद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कुछ चीज़ चिमटी हुई है जैसे। मैंने पूछा, अल्लाह के नबी जी ये चादर के नीचे क्या है? आपने चादर खोल दी और खोल के फरमाया, ये मेरे दोनों बेटे हैं हसन और हुसैन, और मेरी बेटी के बेटे हैं मेरे नवासे। और फिर दीगर अहादीस में आपने फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों हुमा रैहानताया, ये दुनिया के अंदर दोनों मेरे फूल हैं। सुभान अल्लाह, हमारे नबी को इतनी उनसे मोहब्बत। आते ना, आप खुतबा दे रहे होते, एक रोज आए दोनों भाई नन्हे मुन्ने, माँ ने पोशाकें पहना के भेजा है, वो पाँव में अटक रही हैं, कभी इधर झूल रहे कभी उधर। आपने अपने मिंबर मुबारक से खुतबा छोड़ा, नीचे उतरे, जाके उन दोनों को उठा के ले आए। ये कमाल उनसे मोहब्बत। और फिर ये तक फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों, ये जो हसन और हुसैन है ना, सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना, जन्नत में जितने जवान जाएंगे सारे जवानों के सरदार ये हसन और हुसैन होंगे। अहले बैत, नबी पाक के नवासे, सैयदा फातिमा के लख्ते जिगर, जो सारी जन्नती औरतों की सरदार, और हसन और हुसैन खुद जन्नती जवानों के सरदार। अजमत में, शान में, मर्तबे में, मकाम में कोई शक नहीं। ये मेरी दूसरी गुजारिश है। पहली मैंने अहले बैत बता दिया आपको कौन है, दूसरा बता दिया इनकी अजमत और शान क्या है, तीसरी और आखिरी बात मेरे अजीजों, अहले बैत, असहाबे रसूल, हसन और हुसैन या दीगर जितने भी मुक़द्दस लोग हैं रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, इनके मर्तबे और मकाम का कोई भी नहीं हो सकता। इनके मकाम और मर्तबे को उम्मत में बाद में आने वाला, भले ताबई है, तबा ताबई है, दीगर लोग हैं, क़यामत तक आने वाले लोग इनके मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। मैं अर्ज करूं, हसन हुसैन बचपन से, पैदाइश से लेकर अपनी मुकम्मल उम्र तक जो मर्तबा इन्होंने पाया, इनके मर्तबे का कायनात में कोई बच्चा को जवान हो ही नहीं सकता। इनके नाना कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ना वो नाना किसी को मिले, ना अज़मत और शान हसन हुसैन वाली किसी को मिले। इसी से अंदाजा कर लें। इसलिए मुवाजना हो ही नहीं सकता। कोई अगर मुवाजना करने लगे हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दीगर किसी के साथ, जैसे सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला का नाम आता है, बाज़ लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, मुआविया का नाम ही ऐसा है, बाज़ नाम ऐसे ही हैं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाम में ऐसा रोब और जलाल है। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पता चल जाएगा। सलफ सालिहीन, बाज़ अहले इल्म फरमाते हैं ये नाम ही ऐसे हैं जिन नामों से ईमान और कुफ्र का पता चल जाता है। कौन है सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? मुआविया कातिब वही है। मुआविया वो है जिनके बारे में नबी पाक ने दुआ की, या अल्लाह अल्लाहुम्मा इजअल्हु हादियन महदियन वहदी बिही, या अल्लाह इसको हादी बना दे, इसको महदी बना दे, और इसको इंसानियत की हिदायत का जरिया बना दे। किसकी दुआ है? रसूल पाक की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किनके हक में? मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक में। और नबी पाक ने फरमाया था एक बार, ये मेरा जो लख्ते जिगर है ना हसन, अल्लाह ताला इसके जरिए मेरी उम्मत की 2 मुसलमान जमातों के दरमियान इत्तिफाक करवा देगा। किनके दरमियान? मुसलमानों के दरमियान। कौन थे? एक तरफ हसन थे, दूसरी तरफ मुआविया थे रज़ी अल्लाह अन्हुमा। हसन रज़ी अल्लाह ताला ने अपना हाथ मुआविया रज़ी अल्लाह के हाथ में देकर
سر تسلیم خم کر لیا کہ جناب میں سرنڈر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی جن کو مسلمان کہہ دیں ساری دنیا جو مرضی کہتی رہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ بلند مقام ہے، بلند مرتبہ ہے۔ یزید جو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہے اس کے ساتھ موازنہ بن ہی نہیں سکتا۔ سلف صالحین میں سے بعض سے سوال ہو، جیسے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی سے، وہ کہتے ہیں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری شان، عظمت، مقام، مرتبہ ایک طرف رکھو، جو ان کا یہ مرتبہ ہے نا صحابیت والا، یزید اس درجے کو جتنا بھی نیک کوئی کہنے والا اس کو کہہ دے پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ نیچے ہی ہے، موازنہ بنتا ہی نہیں۔ اب رہا واقعہ کربلا کی صورتحال، وقت نہیں ہے کہ اس واقعہ کو ذکر کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ضرورت بھی نہیں۔ اس کے اندر بس یہ اتنی بات سمجھ لیں، ساری کی ساری کڑیاں جا کے ملتی ہیں شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ میں بس بات آپ کو نقطے کی سمجھا کے ختم کرنے لگا ہوں۔ بات سب سے پہلا قاتلانہ حملہ اس امت کے اندر، اس سے پہلے بھی قاتلانہ حملے ہمارے نبی پر ہوئے 20 مرتبہ، کرنے والے کون تھے؟ مدینے کے یہودی۔ یہ شروع سے یہودی لعین مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام پر متعدد مرتبہ انہوں نے قاتلانہ حملے کیے، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے امن آ گیا، سکون آ گیا، بڑا اطمینان ہے، 22 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیلا ہوا ہے، لوگ سکون سے رہتے ہیں، غیر مسلم بھی عدل فاروقی کی مثال دیتے ہیں۔ لیکن سوچئے مصلی رسول کی حرمت کو پامال کس نے کیا؟ جس مصلی پہ کھڑے ہو کر امیر المومنین جماعت کرواتے ہیں، یہ کس کا مصلی تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مسجد کون سی ہے؟ مسجد نبوی۔ شہر کون سا ہے؟ ہمارے پیارے نبی کا پیارا شہر مدینہ، جہاں پہنچ کر دل میں رتی برابر بھی ایمان ہو تو بندہ یوں بیٹھ جاتا ہے عاجزی انکساری میں، اس کی طبیعت کے اندر ایک قرار آ جاتا ہے، اور اگر دل میں نفاق ہو نا پھر اس کی کیفیت نہیں بنتی۔ آپ کو پتا ہے کچھ عرصہ پہلے وہاں پر خودکش دھماکہ ہوا تھا پارکنگ میں مسجد نبوی کی، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا یہ کرنے والے، مدینہ منورہ کی حرمت کو پامال کرنے والے، یہ جہاد نہیں، یہ فساد کر رہے ہیں، یہ رحمت نہیں لیں گے، یہ اللہ کی لعنت لیں گے۔ اب مصلی رسول کی حرمت پامال، مسجد نبوی کی حرمت پامال، پیچھے کھڑے ہوئے کئی ایک صحابہ کرام جلیل القدر، اور فجر کی نماز کا وقت، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ مجوسی ایرانی ابو لؤلؤ فیروز نے۔ ہاں ہاں، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ ہم کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل پر لعنت ہو۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ کون بنے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ گھر میں معصور کر دیے گئے، کنویں کا پانی مت، مسجد نبوی میں آ کر نماز نہیں امیر المومنین پڑھ سکتے، دیگر بہت ساری پابندیاں، بے دردی کے ساتھ گھر میں شہید کر دیا گیا۔ ہم کہتے ہیں قاتلین عثمان پر لعنت ہو۔ آگے چلتے ہیں، چوتھے خلیفہ کون بنے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا نتیجہ نکلا؟ شہید کر دیے گئے۔ ان کے قاتلوں کا نام کوئی کیوں نہیں لیتا؟ میرا سوال یہ ہے، حسین بڑے ہیں کہ علی؟ علی تو باپ ہے نا، پہلے علی کے قاتلوں کا نام تو لو، پھر ان پر لعنت برسا کے پھر آگے بڑھو۔ لیکن بات یہ ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر در حقیقت جو مقاصد منفی قسم کے حاصل کیے جاتے وہ یہاں حاصل نہیں ہو سکتے۔ ایک طرف تو کہا جائے وہ خدا تھے، علی
علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کچھ کہا جاتا ہے، اور دوسری طرف شہید کر دیے گئے، اپنے دشمن سے بھی اپنے آپ کو بچا نہ سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ اللہ نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، اللہ عرش بری پر ہے، مشکل کشا عرش بری پر ہے۔ ہم کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے قاتلوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہی معاملہ۔ اب آئیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے چلے مکہ تشریف لے گئے، مکہ سے چلے کوفیوں کے خط ملے، چلے گئے، پہلے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا صورتحال کا پتہ کر لو۔ جس وقت کوفہ کے قریب پہنچے، ایک راستہ کوفہ کی طرف جاتا ہے اور دوسرا راستہ شام کی طرف جاتا ہے۔ شام میں کون ہے؟ یزید، اور کوفہ میں کون ہے؟ کوفی، جو ان کے سفیر مسلم بن عقیل کو شہید کر چکے ہیں۔ وہاں پر مذاکرات ہوتے ہیں۔ بس یہ بات نکتے کی سمجھ لیجیے، ساری حقیقت آپ کے سامنے اللہ کے فضل سے آ جائے گی۔ کوئی کسی رنگ میں بھی آ جائے، وہ آپ کے ایمان سے کھلواڑ نہیں کر سکے گا۔ اس نقشے کو ذہن میں رکھیے۔ مکہ سے چلے، بلایا کنہوں نے؟ کوفیوں نے، اور کوفیوں کے بارے میں تو مشہور ہے الکوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفا نہیں کرتا، بے وفا نکلے ظالم۔ خطوط لکھ لکھ کر بھیجے، سارے خطوط ساتھ لے کر آئے۔ اب کیا ہے، یہاں پر بے وفائی ہو گئی، ایک راستہ جاتا ہے کوفہ کی طرف، ایک جاتا ہے شام کی طرف۔ آپ ذرا نقشہ ملاحظہ کبھی کیجئے گا، آپ کو پتہ چلے گا کوفہ سے کنارہ کشی کر لی، یہ بے وفا ہے، ان کے پاس میں نے کیا جانا، میں چلتا ہوں شام میں کس کے پاس؟ جو اس وقت کا امیر ہے یزید، اس کے پاس۔ اور اس پوائنٹ، یہ پوائنٹ بنتا ہے قادسیہ کا، اس قادسیہ کے پوائنٹ سے رائٹ ٹرن لیں، کوفہ جاتے ہیں، لیفٹ ٹرن لیں شام کی طرف۔ شام کی طرف یہ پورا گھرانہ جا رہا ہے، 80 میل کا سفر طے کر کے کربلا میں پہنچا۔ کوفیوں نے کہا لو ہمارا تو سارا راز ہی کھل جائے گا، ہم تو کہیں کے رہیں گے نہیں، بغاوت کے جرم میں سب کے سر قلم کر دیے جائیں گے۔ ان بدبختوں لعینوں نے اس پورے کے پورے خانوادے کو اس مقام پر شہید کر دیا۔ آئے کیسے تھے، چلے کیسے تھے؟ کہا کوفیوں تم نے بے وفائی کی ہے، لڑنا چاہتے ہو، ہمیں مارنا چاہتے ہو، میری 3 شرطیں۔ جاؤ کوئی شیعہ سنی کتاب اٹھائیے، بڑے بڑے مورخین اور مؤلفین کی لکھی ہوئی کتابوں میں یہ متفقہ 3 شرطیں موجود ہیں۔ کہنے لگے جہاں سے میں آیا ہوں وہیں پر واپس پلٹ جاتا ہوں۔ مدینے سے گیا تھا مکہ، کیونکہ امیر مدینہ نے کہا تھا یزید کا پیغام آیا سب سے بیعت لے لو، میں بیعت نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نے اس سے کہا تھا مجھے مہلت دو، اس نے مہلت دے دی۔ گورنر کس کا؟ یزید کا، اور مہلت دے رہا مدینے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ جو واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں نا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہیں جن کا نام ہے علی بن حسین زین العابدین، امام معصوم جن کو شیعہ کہتے ہیں۔ ان کے آگے بیٹے ہیں ابو جعفر امام باقر، یہ امام باقر نے واقعہ سارا ذکر کیا ہے اور اس کو متعدد کتب میں نقل کیا ہے سنی اور شیعہ علماء نے۔ کہنے لگے مجھے جانے دو جہاں سے آیا ہوں۔ کہاں جائیں گے؟ مدینے جاؤں گا، وہیں زندگی گزاروں گا۔ یہ تو جناب منظور نہیں۔ چلیے دوسری بات جناب یہ ہے، پھر آپ مجھے اسلام کی سرحد پر جانے دو جہاں پر جہاد ہو رہا ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ چھوڑ کر گئے، سمندری جہاد شروع کیا، اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا۔ اس وقت جہاد ہو رہا ہے، میں اسلامی سرحد پر چلا جاتا ہوں۔ کہاں جاتا ہوں؟ بولیے، یہاں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں میں آپ کو۔ اسلامی سرحد پر، جہاں جہاں تک اسلام پہنچ چکا ہے، مجھے آخری سرحد کو پہنچاؤ۔ نواسہ رسول دشمنان اسلام سے لڑ کر جہاد کا اجر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اسلام تھا، اسی لیے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نا اسلامی سرحد۔ یار حسین رضی اللہ تعالیٰ تو مانتے ہیں اور ان کا نام لینے والے مانتے نہیں ہیں۔ کیسی کیسی غلاظتیں بکی جاتی ہیں۔ اسلامی سرحد پر جانے دو، میں دشمنان اسلام سے جہاد
منظور نہیں ہے تو پھر مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس کے ہاتھ میں الفاظ ہیں اضع یدی فی یدہ، میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر بیعت کر لیتا ہوں۔ کسی گورنر کے ہاتھ پر ضرور بیعت کرنی ہے، میں ڈائریکٹ جا کے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں۔ یہ انہوں نے 3 آپشن رکھی، لیکن ان لعینوں نے نہیں مانا، بے دردی سے شہید کر دیا۔ ہم کہتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ کرے کو جو ہو شروع عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، عمر کے قاتلوں پر بھی اللہ کی لعنت، عثمان کے قاتلوں پر بھی اللہ کی لعنت، علی، حسن، حسین، ان سب کے قاتلوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ہم ان تمام لعینوں سے اعلان براءت کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہماری محبت ہے، دل و جان سے ان کے ساتھ ہمارا پیار ہے۔ اگر کوئی واقعات اس طرح کے ہو گئے ان کی بنیاد کے اوپر صحابہ کرام کو نشانہ بنانے کی قطعی اجازت نہیں، اور اصحاب رسول کو بھی نشانہ بنانے کی اجازت نہیں۔ جیسے ہو سکا انشاءاللہ دفاع کرتے ہی رہیں گے۔ ہم صحابہ کرام سے، اہل بیت سے، رسول پاک سے، ان سب سے محبت کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ محبت یہ ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اللہ یہ محبت ہر مسلمان کو نصیب فرمائے، اور اس میں اللہ خالص رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد، عزیز بھائیو اور محترم بزرگوں، آج 9 محرم ہے، کل اللہ کے فضل و کرم سے 10 محرم ہے۔ یہ 9 اور 10 محرم کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ان کا روزہ رکھا جائے۔ گزشتہ جو بھی میں نے بتایا تھا، افضل روزے نفلی پورے مہینے کے اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو رمضان کے فرضی روزوں کے بعد پورے مہینے کے نفلی روزے افضل وہ اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ تو 9 اور 10 کا روزہ، اگر 9 کا یعنی آج نہیں رکھ سکے، کل اور پرسوں یعنی 10 اور 11 کا روزہ رکھ لیں انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے، یقین ہے کہ اللہ اس عمل کی بدولت گزشتہ سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے میں عرض کروں، شربت کی سبیلیں اور شربت کا گلاس اور جناب بریانی کی پلیٹ، اس کے اوپر اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا، سنت رسول کو مد نظر رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ جتنے اعمال ہو رہے ہیں، ان اعمال کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اہل بیت سے، اصحاب رسول سے کوئی تعلق نہیں۔ رنگ رنگ کے ساتھ یہ زہر جو ہے نا بھرا جا رہا ہے نوجوان نسل میں، طرح طرح کی باتیں ہیں۔ ایک گرفتہ کہتے ہیں نہ سنی بن کے سوچو، نہ شیعہ حسینی بن کے سوچو۔ چلو حسینی بن کے سوچو تو اس مہینے میں سن 61 ہجری میں کیا تھا؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ کتنی بریانی کھائی تھی، کتنے شربت پیا، کیا کچھ کیا۔ ان کی تو حسینیت کوئی اور نظر آتی ہے کہ وہ کفر کے مقابلے کے اندر کھڑے ہونے کے لیے، اسلامی سڑک پر جانے کے لیے تیار ہے۔ اپنی اس دور کی جو حکومت ہے اس کے خلاف بغاوت، علم میں بغاوت بلند کرنا گوارا نہیں، بلکہ کہتے ہیں جو موجودہ امیر ہے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر دیتا ہوں، کفر کے خلاف مار کر لڑنے کے لیے میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اور
तुम्हारे बकौल उन्होंने इतने दिन प्यासे रहकर कुर्बानी दे ली, तो मेरे अजीजों हुसैनियत फिर कुछ और है। लेकिन मैं अर्ज करता हूँ हुसैनी बनकर नहीं, बल्कि हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से सिर्फ मुहर्रम नहीं, पूरे 12 महीने मोहम्मदी बनकर सोचा करें और मोहम्मदी बनकर ही जिए, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही हमारी रहनुमाई करने वाले, हमें गाइड करने वाले, दीन पहुंचाने वाले हैं। लिहाजा आइए हर किस्म की रस्म रिवाज खुराफात इन सब से बचिए। पाक साफ सुथरा खूबसूरत अल्लाह ने आपको दीन दिया है जिसके अंदर इस किस्म की कोई चीज नहीं है। अल्लाह इस दीन की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। एक सवाल है कि सोमवार और जुमेरात के अलावा महीने में कौन से रोजे मजीद रखे जा सकते हैं? सोमवार और जुमेरात, इसी तरह से अय्याम 20। अय्याम 20 का मतलब है चांद की 13, 14, 15 तारीख। ये 3 रोजे आप रख लेते हैं, हदीस पाक में आता है पूरे महीने के रोजे रखने का आपको सवाब मिल जाएगा। तो ये रोजे रख लें। अब ये मुहर्रम है, इसके रोजे अल्हम्दुलिल्लाह आपको बता दिए, तो अल्लाह ताला सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात ऐलान है मेरे अजीजों, अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता जुमे के बाद आपने एक बच्चे का आखिरी सबक सुना, कुरान पाक उसने हिफ्ज़ मुकम्मल किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने असातिज़ा किराम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। गाहे गाहे ये खुशी के मौके उनकी बदौलत हमें मिलते हैं। आज भी एक बच्चा है अब्दुल्ला तुफैल का माशाअल्लाह हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल हुआ है। ये बच्चा इंशाअल्लाह अभी नमाज जुमा के बाद अपना आखिरी सबक सुनाएगा। आप सब अहबाब से गुजारिश है, हमेशा की तरह बच्चे की हमारी सबकी हौसला अफजाई कीजिए। चंद मिनट के लिए इंशाअल्लाह नमाज पढ़कर तशरीफ रखिएगा। बच्चा इंशाअल्लाह अज़ीज़ सबक सुनाएगा, उसके बाद हम दुआ करेंगे। माशाअल्लाह आज के जुमा में मेरे कुछ ऐसे हाजी भाई हैं जो माशाअल्लाह अभी तशरीफ लाए हज करके, उनकी तशरीफ आवरी से इंशाअल्लाह फायदा उठाते हुए अल्लाह से दुआ भी करेंगे।